بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جنہوں نے ہماری ہدایت کے لیے عمر بھر مصائب و آلام برداشت کیے، گھر بار چھوڑا، رات دن کا چین اور سکون حرام کیا، پتھر کھائے، جس ذات گرامی نے ہمیں ہمارے خالق اور مالک سے روشناس کرایا، عقیدہ توحید کا شعور بخشا، ہمیں سونے اور جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، گفتگو کرنے، حتیٰ کہ طہارت اور پاکیزگی تک کے آداب سکھلائے۔ نہ جانے عمر عزیز کی کتنی راتیں ہماری مغفرت کے لیے رو رو کر گزاریں، 7 آسمانوں کے اوپر جا کر بھی ہمیں فراموش نہیں فرمایا، زندگی کے آخری سانس تک ہماری ہدایت اور مغفرت کے لیے بے چین رہے۔ قیامت کے روز بھی ہماری مغفرت کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حضور طویل مدت تک سجدہ ریز ہو کر شفاعت کبریٰ کی اجازت حاصل کریں گے۔ جہنم میں جانے کے بعد بھی لوگوں کو جہنم سے رہائی دلانے کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے۔ کیا اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بھی کوئی حقوق ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو کون سے حقوق ہیں؟ کبھی ہم نے شعوری طور پر ان حقوق کو جاننے اور ادا کرنے کی کوشش بھی کی ہے؟ تو اس ربیع الاول کی ماہ سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جانیں گے، جو کہ ہر مومن پر ہیں، ہر مومن پر واجب ہیں۔ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 حقوق آتے ہیں گے جو قرآن و سنت سے ملتے ہیں، جس میں نمبر 1 پر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس کے بارے میں سورۃ التغابن میں آتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور یعنی قرآن مجید پر جسے ہم نے نازل کیا ہے، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں آیت نمبر 28 میں فرمایا ہے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے سارے لوگوں کے لیے تمہیں بشیر یعنی خوشخبری دینے والا اور نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی آدمی خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی میرے بارے میں سن لینے کے بعد اس حالت میں مر جائے کہ وہ اس تعلیم کو نہ مانے جسے دے کر میں بھیجا گیا ہوں تو وہ جہنمی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد مشرق و مغرب کے تمام جن و انس پر یہ واجب ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ایسا ایمان جیسا ایمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین لائے تھے۔ نہ تو کفار کی بے پناہ طاقت اور قوت انہیں خوفزدہ کر سکی، نہ ہی کفار کے مظالم ان کے استقامت میں کوئی لغزش پیدا کر سکے۔ بہت ساری مثالیں، چند ایک مثالیں اگر ہم دیکھیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ان کے قریشی سردار امیہ بن خلف کے جو غلام تھے، وہ حضرت بلال تعالیٰ کو سزا دینے کے لیے امیہ انہیں مکہ کی شدید گرم ریت پر لٹا کر بھاری پتھر سینے پہ رکھ دیتا تاکہ حرکت نہ کر سکیں، اور حضرت بلال کو ایسی تپتی ریت پہ لٹایا جاتا کہ حضرت عمر بن العاص اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس پہ گوشت رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل جاتا۔ کبھی امیہ حضرت بلال تعالیٰ کو لڑکوں کے حوالے کر دیتا کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں اور گھاٹیوں میں گھسیٹتے پھرتے، اور شام کے وقت حضرت بلال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر قید میں ڈال دیا جاتا، اور رات کے وقت کوڑوں سے مارا جاتا۔ اور ان سارے سفاقانہ مظالم کے باوجود حضرت بلال کا آپ ثابت قدمی دیکھیے کہ ان کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا احد احد۔ اسی طریقے سے حضرت خباب بن ارت اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، ایک پتھر دل عورت ام انمار کے غلام تھے، حضرت خباب اللہ تعالیٰ ایمان لائے تو ان کے کپڑے اتروا کر دہکتے انگاروں پہ لٹا دیتی اور سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتی، یا کسی آدمی کو سینے پہ کھڑا کر دیتی کہ وہ پہلو یعنی سائیڈ بھی نہ بدل سکیں۔ کبھی آپ کو لوہے کی ذرہ پہنا کر دھوپ میں لٹا دیتی، کبھی لوہا گرم کر کے حضرت خباب اللہ تعالیٰ کے سر کو داغتی۔ حضرت خباب اللہ تعالیٰ یہ تمام لرزہ خیز مظالم سہتے رہے، لیکن اپنے ایمان پر پہاڑ کی طرح سر بلند اور استقامت سے ڈٹے رہے۔ اسی طریقے سے حضرت یاسر اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان آل یاسر وہ یمن کے باشندے تھے، اور ابو جہل انہیں بھی انتہائی ظالمانہ سزائیں دیتا،
پانی میں غوطے دیتا، گرم ریت پلٹاتا، دھوپ میں کھڑے رکھتا، کوڑوں سے مارتا، اور روز مرہ کی سزائیں تھیں مختلف۔ اور یہ تو وہ تھے صحابہ کرام جو غلام طبقے سے تعلق ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ جو اچھے اشراف طبقے سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام جب ایمان لاتے تو ان کے جو گھر والے تھے، خاندان والے تھے، وہی ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھائی تھے، دونوں ان کے اسلام قبول کیا تو باپ نے دونوں بیٹوں کو پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے قید میں ڈال دیا، اور سال تک قید و بند کی مصیبتیں جھیلی انہوں نے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نوفل بن خیلت نے ان پہ مظالم ڈھانے شروع کر دیے، چٹائی میں لپیٹ کر آگ سلگاتے اور دھونی دے کر اسلام چھوڑنے پہ مجبور کیا جاتا۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ ایک امیر اور خوشحال گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ ایمان لائے تو گھر والوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کر قید تنہائی میں ڈال دیا، ایمان پر ڈٹے رہے تو گھر سے نکال دیا، اور اس طرح سے نکالا گیا کہ جسم سے کپڑے تک اتاروا لیے گئے، اور بے سر و سامانی کی حالت میں وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو یہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے میں سب سے ٹاپ پہ رہے، سر فہرست رہے۔ اور شریعت کا مطالبہ ہم سے بھی یہی ہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین ایمان لائے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آتا ہے، آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے کہ وہ لوگ ایمان لائے، ان جیسا ایمان ریکوائرڈ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی تکلیفوں پریشانیوں میں مبتلا نہیں کیا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ تو کیا ہوا، سنت ہی تو ہے۔ تو وہ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین تھے جو کہ ایسا ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر کہ اس کے مقابلے میں انہیں کیسی کیسی تکالیف نہیں دی گئیں، لیکن انہوں نے ثابت قدمی سے اس دین کو تھامے رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کو ہی پرائیورٹی دی، اور اسی راستے کو اپنا ہدف بنایا، اور اسی کو ویژن کو لے کے وہ آگے چلے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا کا امام بنایا۔ تو سب سے پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے ایمان لائیں کہ آپ جو کچھ ہمارے لیے لائے ہیں وہی ہمارے لیے بہتر رہے گا، اور اسی میں ہماری نجات ہے گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔